وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق عبد الرحمن صاحب، یہ بہت ہی ایمان افروز اور ایمان کی اہمیت کو واضح کرنے والا آپ کا بیان ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دعوت اس انداز سے توحید کی دعوت نہ اٹھی ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ مالک نے ہمارا دل اس کی طرف پھیرا ہے، حالانکہ پوری زمین بھری پڑی ہے۔ یہ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ میں اور جو بھی ایماندار ہے اس کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ زمین کے اوپر سلیکشن ہوئی ہے، پوری زمین کے اوپر کتنے انسان ہیں، کتنے ملک ہیں، کتنی فوجیں ہیں، کتنی ایجنسیاں ہیں، کتنے افسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی تو اس پاکستان کے اوپر، پاکستانی فوج کے اوپر، پھر پاکستانی فوج کے اندر کتنی یونٹیں ہیں، اور پھر مالک کی نگاہ پڑی 7 پنجاب ریجمنٹ کے اوپر، اور 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر بھی بڑے بڑے کیریئر افسر تھے، بڑے بڑے اچھے کالجز کے پڑھے ہوئے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی، اور بڑے بڑے جرنیلوں کے رشتہ دار بھی، جرنیلوں کے بیٹے بھی۔ لیکن مالک الملک کی نگاہ پڑی اس ناچیز کے اوپر۔ اب بتائیے میں کتنا اس کا شکر ادا کروں؟ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، اور مالک نے ایسی نعمت سے مجھے نوازا ایمان خالص کی کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز میرے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پوری دنیا کی دولت کو اگر خربوں گنا زیادہ کر کے دے دیا جائے اور ایمان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے شعبے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے کہا جائے، یا اس دور میں جو موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک فقرہ یا کئی موقعوں کے اوپر کوئی ایک لفظ جو انہوں نے بولا ہے، اگر مجھے کہا جائے کہ یہ لفظ سے تم دستبردار ہو جاؤ، اس کے بدلے میں اس دنیا کی پوری دولت کو خربوں گنا زیادہ کر کے تمہیں دے دیا جائے گا، تو اللہ جانتا ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ بہرحال ہر وقت کے اندر اس کے لحاظ سے اسی قدر کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا۔ یہ اسلام ہے، جب اٹھا ہے، جب آیا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی ہر دور کے اندر جب اس کی ابتدا ہوتی ہے شروع میں، تو اس وقت یہ بالکل غریب ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے۔ اجنبی اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ غریب کو جس طرح کوئی نہیں پہچانتا ہے، کوئی نہیں اس کی طرف دیکھتا ہے۔ کون ہے جو غریب کو جا کے یعنی دوست بنائے گا یا کوئی اس کو اہمیت دے گا؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، ان کے جسم اس طرح یعنی نہیں ہوتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ اپنے اچھے کپڑے اور ظاہری بات ہے خوشبوؤں کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ مشقت کی وجہ سے کئی دفعہ گرد بھی پڑ جاتی ہے ان کے اوپر، کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں، کنگھی شیشہ کرنے کا کہاں ان کو وقت ہے۔ اور ایسے ہیں جن کو اگر کسی دروازے کے اوپر جائیں جہاں کوئی اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، تو دروازے پر پہرے دار کہیں گے تو کدھر؟ وہ کہ میں بھی اس میں ہوں، نہ جا شکل دیکھیے اپنی، تو وہاں سے لوٹا دیں۔ کسی جگہ رشتے کے لیے پیغام بھیجیں تو قبول نہ کیا جائے، کسی جگہ کسی چیز کی سفارش کریں تو بالکل رد کر دی جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ایمان، تقوی اور عمل صالح اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی وجہ سے، یعنی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ تقوی ہے۔ تو ایسے متقی ہیں، اللہ سے ایسی ان کی رغبت ہے، ایسی دوستی ہے، اور مالک ان کو اس قدر چاہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے بھروسے کے اوپر کسی چیز کی قسم کھا بیٹھیں تو مالک ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اس قدر وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ تو یہ ایمان کی قدر کرنے والوں کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا داروں کو کیا معلوم ایمان کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے۔ اس لیے مالک فرماتا ہے رحمان اللہ کی قدر کسی جاننے والے سے پوچھو۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جب یہ آیا ہے تو اس کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کے ساتھ منسوب کرنا وہ اپنی شرم محسوس کرتے تھے،
چونکہ دنیا والے دوسری طرف ہیں، ایمان عقیدہ ایک طرف ہے، لیکن وقت زیادہ نہیں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان اور عقیدے کو، توحید کو پھر عزت دی ہے، پھر یہ طاقت والا بنا ہے، پھر یہ روب اور دبدبے والا بنا ہے، پھر کافروں مشرکوں کے پتے پانی ہوئے ہیں اور اس کا مقابلہ ان کی بس کی بات نہیں رہی ہے۔ کفر و شرک کو اللہ نے جب ذلیل کیا ہے اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ایسی عزت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب کسی بڑے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے، مشورے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، تو ظاہری بات ہے بندے آ رہے ہیں، جو جتنی اہمیت کا عمل ہوتا ہے وہ اور آگے آتا ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے اور دوسرے جو تھے ان کو بالکل امیر المومنین کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا، اور بڑے بڑے کتنے سردار تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے، جس میں ابو سفیان شامل ہیں، اور ابو جہل کے ایک بھائی عبد الرحمن اور بیٹے جو ہیں اکرمہ شامل ہیں، اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو ظاہری بات ہے ان کو وہاں قریب جگہ نہ ملی، بلکہ ہٹتے ہٹتے پیچھے چلے گئے۔ تو بعد میں انہوں نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ امیر المومنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وہ عزت اور احترام نہیں ہے جو ان دوسرے لوگوں کی ہے، لیکن اس میں ہم کسی کو گلہ نہیں کر رہے ہیں، غلطی ہماری اپنی ہی ہے، ہم بالکل اقرار کرتے ہیں، کیونکہ سمجھدار لوگ تھے، پوری طرح سمجھ گئے کہ اسلام کی آواز تو سب کے لیے عام تھی، یہ لوگ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم ذرا بعد میں آئے ہیں، تو بہت بڑی غلطی بھی ہوئی ہے، لیکن اب اس کا کفارہ کیا ادا کریں، اس کی تلافی کیسے کریں؟ تو امیر المومنین بھی پھر ایسے ہی تھے، انہوں نے اشارہ کیا معاذوں کی طرف کہ وہاں جنگیں ہو رہی ہیں کافروں مشرکوں کے خلاف، تو جاؤ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دو۔ تو پھر وہ گئے اور پھر واپس کوئی نہیں آئے ہیں۔ اس انداز سے شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے راستے میں، سچوں کے ساتھ مالک ایسا ہی کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی قدر پہچاننے والے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر ایمان اور عقیدے کی قدر ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ آج اسلام کی شان و شوکت باقی نہیں رہی ہے، اور ایمان خالص تو خیر بالکل ہی ناپید ہے۔ اس کے لیے کون ساتھ دینے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، انگلیوں پر گنے جانے والے جو اس ایمان کی قدر کرنے والے۔ بے شمار ایسے واقعات آئے ہیں میری زندگی کے اندر، بہت ہی عزیز تھے میرے، ایک دفعہ باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ مجھے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ کھڑا ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کم از کم 1 کلو کلیجہ ہونا چاہیے، عام آدمی چھٹانک والا اور آدھی چھٹانک والا میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ 37 سال سے جب سے میں اس ایمان کو سمجھا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی ذہنی مروبیت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمیشہ میں نے اپنے ایمان کے اوپر فخر کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور اس ایمان کو میں پوری دنیا اور پوری کائنات کی دولت سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی گئی ہیں، لیکن ایمان کی خوشی کی وجہ سے وہ قربانیاں میرے لیے آسان ہو گئی ہیں، کیونکہ ایمان کا مقابلہ وہ چیزیں نہیں کر سکتی تھیں، اس میں چاہے میری ایک افسری بھی ہو اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑی محبوب چیزیں تھیں، اللہ کے راستے میں گئی ہیں۔ مالک نے ایمان کی ایسی محبت عطا فرمائی ہے کہ کسی چیز کی میں نے پرواہ نہیں کی ہے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہمارے مومن بھائیوں کے دلوں کے اندر، اور اس ایمان کی محبت ہی کی وجہ سے مالک نے ہمیں بچایا، ورنہ بڑے بڑے پھسل گئے، آتے رہے جاتے رہے، بڑے بڑے مدرسوں کے فارغ التحصیل آئے ہیں، اور بڑے بڑے ڈگریوں والے اور بڑے بڑے جوش اور جذبے والے یہاں آئے ہیں، تو کس طرح پھسلے ہیں جب ذرا سا پریشر پڑا ہے معاشرے کا یا قانون کا یا حالات کا، تو مفادات کے اوپر جب ان کے چوٹ پڑی ہے، ان کے نفس کے اوپر چوٹ پڑی ہے، تو ممیانے لگے ہیں، بکریوں کی طرح، لومڑی کی طرح دم دبا کے بھاگے ہیں، اور اب آخر میں آ کے محمد حنیف، منور سلطان، سعید احمد، انیس الدین، سرفراز، یعقوب، فیاض، باجوہ، اور یہ بدر اور اس کے بچے کس طرح انہوں نے دامن چڑھایا ہے ایمان عقیدے کی پرخلوص دعوت سے۔ تو یقین کیجئے مجھے ذرا برابر اس چیز کا نہیں ہے کہ مالک نے ایسے دور میں پھر مالک نے اپنے اس بندے کو عزت دی ہے، چنا ہے، کہ جب اکثریت نے اس ایمان سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جماعت اس انداز سے ختم ہو گئی تھی، جب سجدہ تعظیمی کا شرک اس کے اندر آ گیا تو بالکل اس کی بنیادیں اکھڑ گئیں۔ تو پھر دوبارہ مالک نے اس ناچیز کو عزت دی ہے کہ اس طاغوت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے ایک ہاتھ بھی آپ کے ساتھ نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اس ارادے کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، اور مجھے معلوم تھا یہ بھوکے بیڑیوں کی طرح جپٹیں گے،
کیونکہ میں ان کو بڑے قریب سے دیکھ چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مدد فرمائی اور بڑے پیارے ساتھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو بالکل ننگی تلوار ہیں گویا کفر و شرک کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، اور اس طرح یہ ایمانداروں کی جو اجتماعیت دوبارہ قائم ہوئی ہے۔ ہمارے کمال خان صاحب کو امیر بنایا گیا، مخلص آدمی ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں ہمارے ساتھی، بہت ہی زیادہ وہ جو ہیں یعنی شریف آدمی ہیں اور متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ اور وہ آدمی جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے، ایمان تازہ ہو، آخرت کی یاد ہو، بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کے اندر برکت دے گا، مالک مخلص لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے جو صحیح معنوں میں ایمان کے قدردان ہوں۔ آج دنیا کی قدر ہے، دنیا کو للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اسی کی ان کے نزدیک اہمیت ہے۔ ایماندار کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دنیا دار مشرکوں کی ہے دنیا داروں کے نزدیک۔ بہرحال ایماندار انشاءاللہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہیں اور ایمان کی خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ذرا بھی کسی سے ہمزنی مروب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی عزت والا ہے۔ وہ ایمان کو جب طاقت دے گا، ایمان کو جب عروج دے گا، تو پھر یہی لوگ شرمندگی کے ساتھ منہ لٹکائے قریب آیا کریں گے جو آج ایمان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔